السلام علیکم ناظرین محترم، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ایور گرین نالج اور میں ہوں ڈاکٹر عابد نواز۔ ناظرین محترم، اللہ جل شانہ نے اپنی مخلوق کی ہدایت کے لیے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام مبعوث فرمائے، اور ہمارے پیارے آقا میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم النبیین بنا کر اور تمام کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ ناظرین محترم، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے تمام انبیاء کرام کو معجزات سے نوازا۔ معجزہ ایک ایسی چیز ہوتی ہے یا کوئی ایسا عمل ہوتا ہے جو عقل سے ماوراء ہوتا ہے، فہم سے بالاتر ہوتا ہے، جسے عقل سمجھنے سے قاصر ہوتی ہے، اسے معجزہ کہتے ہیں، اور یہ اللہ کے نبی سے یا اللہ کے نبیوں سے صادر ہوتا ہے۔ تو ناظرین محترم، ایسے ہی بے شمار معجزات اللہ جل شانہ نے ہمارے پیارے آقا میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بھی عطا فرمائے، جن میں سے ایک معجزے کا ہم آج بیان کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ ناظرین محترم، حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ ہمارے پیارے آقا میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ ہمارے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا چہرہ انور جو ہے وہ متغیر ہے، یعنی آپ کے چہرہ انور کا رنگ جو ہے وہ بدلا ہوا ہے۔ آپ نے محسوس کیا کہ یہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام جو ہیں وہ بھوک کی وجہ سے آپ کا چہرہ انور جو ہے متغیر ہے۔ لہٰذا آپ اپنے گھر واپس تشریف لے گئے اور جا کر اپنی زوجہ محترمہ یعنی اپنی بیوی سے پوچھا کہ کیا گھر میں کچھ کھانے کو ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ گھر میں تو کھانے کو کچھ زیادہ نہیں ہے، ہاں البتہ تھوڑا سا آٹا ہے اور یہ ایک بکری ہے۔ تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی سے فرمایا کہ ٹھیک ہے، آپ آٹے سے روٹیاں تیار کرو اور میں یہ بکری ذبح کرتا ہوں، تو اس کے گوشت سے سالن تیار کرو اور کھانا جتنی جلد ہو سکتا ہے تیار کرو۔ میں نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں کھانا لے کر جاؤں گا، کیونکہ میں نے آج ایسا ماجرا دیکھا ہے اور میں نے محسوس کیا ہے کہ بھوک کی وجہ سے نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ انور جو ہے وہ متغیر ہے۔ تو ناظرین محترم، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ بکری ذبح کی، اس کا گوشت بنایا اور ان کی زوجہ نے سالن بنایا اور اس کے ساتھ روٹیاں تیار کیں۔ جب کھانا تیار ہو گیا تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ کھانا ایک برتن میں رکھا اور روٹیاں ساتھ میں رکھیں اور آقا دو جہاں میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در دولت پر حاضر ہو گئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے لیے کھانا لے کر حاضر ہوا ہوں۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حضرت جابر کی یہ بات سنی تو آپ نے فرمایا کہ اے جابر، آپ اپنی قوم کے لوگوں کو، اپنے قبیلے کے لوگوں کو بھی جمع کر لو، وہ بھی ہمارے ساتھ کھانا کھائیں گے۔ تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور اپنے قبیلے کے لوگوں کو جمع کر کے لے آئے۔ نبی پاک نے فرمایا کہ اے جابر، اپنے لوگوں سے کہنا کہ وہ چھوٹی چھوٹی ٹولیوں میں میرے پاس آتے رہیں۔ تو جب وہ لوگ جو ہیں چھوٹی چھوٹی ٹولیوں میں نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوتے رہے تو نبی پاک ان کو اس کھانے میں سے عطا فرماتے رہے۔ ناظرین محترم، وہ تمام لوگ کھانا کھا چکے
اور اس کے بعد بھی کھانا جو ہے وہ برتن میں اسی طرح پورے کا پورا تھا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سب سے یہ فرمایا تھا کہ جب آپ کھانا کھائیں تو آپ نے یہ گوشت جو ہے اس کا بکری کا یہ گوشت تو کھانا ہے، لیکن ہڈی جو ہے وہ کوئی ہڈی نہیں توڑنی۔ تو وہ ہڈیاں سبھی جمع کرتے رہے، اور جب سب کھانا کھا چکے تو دیکھا کہ برتن میں، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ برتن میں کھانا اسی طرح اتنے کا اتنا ہی کھانا موجود ہے، جبکہ سارے لوگ جو ہیں وہ سیر ہو کر پیٹ بھر کے کھانا سیر ہو کر کھا چکے تھے۔ جب سب لوگ کھانا کھا چکے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ ہڈیاں جو تھیں وہ ایک برتن میں جمع فرمائیں، اور آپ نے اللہ کے حکم سے ارشاد فرمایا تو وہ بکری جو ہے وہ دوبارہ زندہ ہو گئی، کان جھاڑتی ہوئی کھڑی ہو گئی۔ تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور باقی لوگ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے جابر، یہ آپ کی بکری ہے، آپ اسے لے جائیں۔ تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بکری گھر لے کر آئے تو ان کی زوجہ بھی دیکھ کر حیران رہ گئیں اور کہنے لگیں کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حکم سے اس بکری کو زندہ کر دیا ہے۔ تو یہ واقعہ اور ماجرا دیکھ کر ان کی زوجہ جو ہیں وہ بھی کلمہ پڑھنے لگیں اور بہت حیران ہوئیں۔ تو ناظرین محترم، یہ ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا کیے گئے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے جسے ہم نے بیان کرنے کی سعادت حاصل کی۔ ناظرین محترم، اسی واقعہ کو مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بکری کو ذبح کیا تھا تو ان کے دو بیٹے تھے جو کمسن تھے، وہ انہیں بکری کو ذبح کرتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ جب حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بکری کو ذبح کر کے اس کا گوشت بنا چکے اور کھانا لے کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہو گئے، تو ان دونوں بھائیوں نے آپس میں یہی کھیل جو ہے اس کو کھیل سمجھا، اور ایک بھائی نے دوسرے سے کہا کہ اچھا چلو تم بکری بنو، میں تمہیں ذبح کرتا ہوں۔ تو اس نے اپنے بھائی کے گلے پر جو چھری ہے وہ چلا دی اور اپنے بھائی کو ذبح کر دیا، اور اس کی گردن جو ہے وہ الگ کر کے اپنے ہاتھ میں اٹھا لی۔ تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ نے جب یہ منظر دیکھا تو وہ دوڑ کر وہاں آئیں، تو جس بھائی نے دوسرے بھائی کو ذبح کر دیا تھا وہ ڈر گیا اپنی والدہ کو دیکھ کر، تو وہ چھری ہاتھ میں لیے ہوئے وہ دوڑ کر چھت پر جو ہے وہ چڑھ گیا۔ تو جب ان کی زوجہ اس کے پیچھے چھت پر گئیں تو وہ گھبرا کر چھت سے نیچے گر گیا، اور اس طرح اس بچے کی بھی موت واقع ہو گئی۔ تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی نے ان دونوں ننھے بچوں کی لاشیں جو ہیں وہ گھر کے ایک کمرے میں رکھ کر تو ان کو کپڑے سے ڈھانپ دیا، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کے لیے جو کھانا تھا وہ تیار کرنے میں مصروف ہو گئیں، اور انہوں نے یہ بات جو ہے وہ اپنے شوہر نامدار کو بھی نہ بتائی۔ اور جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کھانا سب لوگوں کو عطا فرما چکے اور پھر جب خود تناول فرمانے لگے تو جبریل امین حاضر خدمت ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت جابر سے فرمائیے کہ ان کے بچے بھی آئیں اور وہ آپ کے ساتھ کھانا کھانے کی سعادت حاصل کریں۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت جابر سے فرمایا کہ اے جابر، اپنے بچوں کو لے کر آؤ، وہ ہمارے ساتھ کھانا کھائیں گے۔ تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زوجہ کے پاس گئے، اپنی بیوی کے پاس، اور ان سے کہا کہ دونوں بچوں کو اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے بلایا ہے۔ تو وہ کہنے لگیں کہ بچے تو اس وقت موجود نہیں ہیں۔ تو حضرت جابر نے نبی پاک سے یوں ہی عرض کیا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نہیں، اللہ کا حکم ہے کہ وہ ہمارے ساتھ کھانا کھائیں گے، لہٰذا آپ ان کو لے کر آئیے۔ تو جب وہ دوبارہ اپنی زوجہ کے پاس گئے تو پھر مجبوراً انہیں ساری بات ان کو بتانا پڑی، اور انہوں نے اپنے بچوں کے ننھے ننھے لاشیں جب ان کو دکھائے تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رونے لگے اور غمزدہ ہو گئے۔
تو پھر وہ اپنے دونوں ننھے بچوں کی لاشیں لے کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ سارا ماجرا ان سے سنا تو اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ غمزدہ نہ ہوں، آپ ان کے لیے دعا کیجئے، ہم ان کو دوبارہ زندگی عطا کر دیں گے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے رحمت بھرے ہاتھ ان کے لیے اٹھا دیے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کی۔ تو ناظرین، اللہ جل شانہ نے اپنے پیارے محبوب آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کو قبول فرماتے ہوئے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دونوں بچوں کو دوبارہ سے زندگی عطا فرما دی، اور وہ بچے جو تھے وہ ہنستے مسکراتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے، اور پھر انہوں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کھانا کھانے کی سعادت حاصل کی۔ تو ناظرین محترم، دیکھا آپ نے کہ ہمارے پیارے آقا میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ جل شانہ نے کیسے کیسے اعزازات عطا فرمائے اور کیسے کیسے معجزات عطا فرمائے کہ جنہیں دیکھ کر ہماری عقل جو ہے وہ دنگ رہ جاتی ہے اور عاجز آ جاتی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب کو یہ مقامات اور یہ اعزازات عطا فرمائے، اور ہمارے خوش نصیبی ہے، ہماری سعادت ہے، اور ہم اس کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے کہ اللہ جل شانہ نے ہمیں اپنے پیارے محبوب آقائے دو جہاں میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے پیدا فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درجات جو ہے وہ بلند سے بلند تر کرے اور ان کے صدقے سے ہماری مغفرت فرمائے۔ ناظرین، امید کرتے ہیں آپ کو ہماری آج کی گفتگو پسند آئی ہوگی، اور آپ ہمارے اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں گے تاکہ ہم آپ کے لیے ایسی ہی اچھی اچھی ویڈیوز بناتے رہیں۔ تو ناظرین، اگر حیات و صحت نے اجازت دی، آئندہ ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ فی امان اللہ۔